نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج کی ہمارے اس ویڈیو کلپ کا تعلق پانی سے ہے کہ جس پانی سے ہم وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو وہ پانی کیسا ہونا چاہیے۔ نجاست اور طہارت کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ طہارت اور نجاست کے اعتبار سے پانی 5 قسم پر ہے۔ نمبر 1 طاہر مطہر، نمبر 2 طاہر مطہر مکروہ، نمبر 3 طاہر غیر مطہر، نمبر 4 نجس یعنی ناپاک پانی، نمبر 5 مشکوک پانی۔ یہ پانی کی 5 قسمیں ہیں اور ان کے ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے، ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے۔ سب سے پہلے طاہر مطہر یعنی وہ پانی جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، جیسے مائع مطلق جس میں کوئی چیز شامل نہ ہو، مثال کے طور پر دریا کا پانی یا نہر کا پانی، چشمے وغیرہ کا پانی۔ اب یہ ایسا پانی ہے کہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نمبر 2 طاہر مطہر مکروہ۔ نمبر 2 کیا ہے بھائی؟ طاہر مطہر مکروہ یعنی وہ قلیل پانی جس میں پالتو بلی یا کھلی مرغی جو گھروں سے باہر پھرنے والی مرغی ہے وہ یا چوہا وغیرہ منہ ڈال دے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ جس میں چوہا وغیرہ منہ ڈال دے یا کھلی مرغی جو گھروں سے باہر پھرنے والی مرغی وہ ہے، یا اسی طرح چوہا ہے یا پالتو بلی ہے، اگر وہ منہ ڈال دے تو اس پانی کا حکم کیا ہے؟ اس پانی کا حکم یہ ہے کہ اگر دیگر پاک پانی ہوتے ہوئے وضو کرو گے تو اس سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر دیگر پاک پانی موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی اس وقت ہے کہ جب دیگر پاک پانی موجود ہو اور آپ بلی کے جوٹھے سے یا پالتو بلی یا اسی طرح چوہے وغیرہ نے منہ ڈالا اس سے وضو کرے، اس وقت مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 3 طاہر غیر مطہر۔ طاہر غیر مطہر اس پانی کو کہتے ہیں جو بذات خود پاک ہو لیکن وہ حدث کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یعنی اس سے دوبارہ وضو یا غسل معتبر نہ ہو، جیسے مائع مستعمل جس سے کسی حد سے حکمی کو زائل کیا گیا ہو، مثال کے طور پر وضو پر وضو، عبادت کی نیت سے وضو پر وضو کرنا، یا اسی طرح کھانے کے لیے جو ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں سے ٹپکنے والے پانی، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ مائع مستعمل ہے اس سے نجاست حقیقیہ کو زائل کیا جا سکتا ہے، ناپاک کپڑے کو دھویا جا سکتا ہے۔ یہ ہے پانی کی تیسری قسم طاہر غیر مطہر۔ نمبر 4 نجس یعنی ناپاک پانی۔ اس میں یہ ہے اس کی تفصیل کہ اس میں کوئی نجاست گر گئی ہو، اگر وہ مائع قلیل ہے تو نجاست گرتے ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر مائع کثیر ہے تو پھر اس پر نجاست کا حکم اس وقت لگے گا جب نجاست کا اثر پانی میں ظاہر ہو۔ نمبر 4 یہ ہو گیا نجس پانی۔ نمبر 5 مشکوک پانی۔ مشکوک پانی کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں کسی گدھے نے یا خچر وغیرہ نے منہ ڈال دیا، تو اس پانی کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسرا پاک پانی موجود ہے تو اس پاک پانی کے ہوتے ہوئے آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، اور اگر دوسرا پاک پانی موجود نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس سے وضو کریں لیکن بعد میں تیمم بھی کریں۔ تو یہ پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔